ٹھیک ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق خاص سے رب کائنات نے اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ آن لائن دروس عرفان القرآن کی اس علمی، فکری اور روحانی نشست سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو جس کا عنوان ہے شان ولایت قرآن کی روشنی میں، قرآن مجید کی چند آیات مقدسہ کی روشنی میں ہم شان اولیاء پر گفتگو کریں گے۔ اولیاء، ولی، یہ ایسے الفاظ ہیں اور ایسے ہستیاں ہیں کہ جن ہستیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ان کی عظمت کو بیان کیا ہے، اور رب کائنات نے اولیاء کے صرف شان اور عظمت کو ہی بیان نہیں کیا، ان کے احوال کو بھی بیان کیا ہے، ان کے اعمال کو بھی بیان کیا ہے۔ جب احوال کو بیان کیا تو احوال میں اللہ رب العزت نے اپنی عطا کردہ انعامات، اپنی طرف سے جو عطائیں اپنے ان نیک صلحاء بندوں پر اللہ نے کی ہیں، ان عطاؤں کا ذکر کیا، اور جب دوسری طرف ان کے حسن اعمال کا ذکر کیا تو اعمال کے ضمن میں رب کائنات نے ان کی سیرت کا ذکر کیا، ان کے کردار کا ذکر کیا، ان کی رضا کا ذکر کیا، ان کے اخلاق کا ذکر کیا، ان کے صبر کا ذکر کیا، ان کے توکل کا ذکر کیا، ان کی سخاوت کا ذکر کیا۔ گویا یہ ساری صفات رب کائنات نے اپنے ان خاص بندے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی ذات میں فنا کر لیا، جو اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے، جو اللہ کی رضا میں گم ہو گئے، جو اس کے نیک بندے بن گئے، جو حقیقی معنوں میں جنہوں نے بندہ بننے کا حق ادا کیا، رب کائنات نے ان کی عظمت اور شان کو قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے عنوان موضوع کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 65 ہے۔ یہ سورت نمبر 18 ہے قرآن مجید کی، ترتیب کے لحاظ سے 18 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 65 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک ولی کا تذکرہ کیا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ کی رب کائنات کے ایک ولی سے ملاقات کا ذکر رب کائنات نے کیا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے اللہ رب العزت کے برگزیدہ دیگر سابقہ جو انبیاء ہیں، ان کی قوموں میں سے، ان کی امتوں میں سے ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے 2-3 مقامات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ نمل کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، فَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے زمانے کے ایک ولی کا ذکر کیا ہے رب کائنات نے قرآن میں، اور اللہ کا قرآن میں اس بیان کو جاری کرنا اور قرآن کا حصہ بنانا یہ اس بات پر شاہد ہے اور اس بات پر گواہ ہے کہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول جو آئے، ہر نبی کے زمانے میں جو آنے والے صلحاء تھے، اتقیاء تھے، اولیاء تھے، ان اولیاء کی عظمت اور شان کو قرآن کا حصہ بنایا۔ جیسے یہ رب کائنات نے سلیمان علیہ السلام کے
زمانے کے اس ولی کا تذکرہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ سے ملاقات کے لیے خواہش کا اظہار کیا ملکہ بلقیس نے، تو پیغام بھیجا کہ میں ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام مجلس جما کر، جس میں جن بھی تھے، انسان بھی تھے، پرندے بھی تھے، سب کے ساتھ جمع تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس ملاقات کے لیے آنا چاہتی ہے۔ اب وہ ملکہ ہے، اس کے اپنے رہنے کا ایک انداز ہے، بیٹھنے کا انداز ہے، چلنے کا ایک سلیقہ ہے، رہنے سہنے کا ایک چال چلن ہے، طور طریقہ ہے، رنگ ڈھنگ ہے۔ تو اس نے آنا ہے تو اس کی شایان شان بیٹھنے کا انتظام کرنا ہے۔ اب حاضرین محترم، یہاں بات بڑی قابل توجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جس تخت پر جلوہ فروز ہوتی ہے، جس تخت پر بیٹھتی ہے، وہ تخت اس نے بڑے اسپیشل قسم کا تخت بنوایا ہے، جو بڑے شوق کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ اس پہ بیٹھتی ہے، اور بیٹھ کر اس پہ بیٹھنے میں راحت اور فرحت اور خوشی محسوس کرتی ہے۔ لہٰذا وہی تخت جس پر وہ جلوہ فروز ہوتی ہے، وہی تخت اس ملکہ کے آنے سے پہلے یہاں لانا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے ایسا شخص کہ قبل اس کے کہ وہ ہمارے پاس پہنچے، اس کے آنے سے پہلے اس تخت کو لانا ہے۔ اب آپ میں سے بے شمار احباب جانتے ہیں کہ وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے جو ملکہ بلقیس کے دربار کا فاصلہ تھا، وہ 900 میل کی مسافت کا فاصلہ تھا، وہ 900 میل کی مسافت تھی۔ تو تخت بھی یقیناً ملکہ بلقیس کے محل میں پڑا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ہے ایسا شخص کہ جو ملکہ بلقیس کے تخت کو لے آئے۔ اب قرآن نے اس کا ذکر کیا، فرمایا قال عفریت من الجن، ایک بڑا طاقتور اور قوی ہیکل جن کھڑا ہوا۔ اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں لے کے آؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اچھا بتاؤ تو صحیح کتنی دیر میں لے کے آؤ گے، کتنا وقت لگے گا؟ اب یقیناً جن نے اپنے انداز میں سوچا ہوگا، اپنے انداز سے دیکھا ہوگا کہ کتنے وقت میں جاؤں گا، کتنے وقت میں لاؤں گا۔ اس نے کہا کہ بس آپ محفل برخاست کریں گے تو محفل کے برخاست ہوتے ہی آپ کے قدموں میں وہ 900 میل کی مسافت پر پڑا ہوا تخت اٹھا کے لا کے رکھ دوں گا۔ اب یہاں بڑی قابل توجہ بات ہے، آپ علماء سے سنتے ہیں مگر بڑی سادگی سے کچھ علماء اس کو پڑھ کر گزر جاتے ہیں۔ میں جو اس سے بات اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی توجہ طلب ہے۔ وہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جب جن نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا اور اتنے وقت میں لاؤں گا، تو سلیمان علیہ السلام نے فوراً حامی نہیں بھر لی کہ ٹھیک ہے لے آؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، اس سے بھی پہلے لانا ہے۔ اب یقیناً سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور برگزیدہ رسول ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ جتنے وقت میں جن نے اس تخت کے لانے کی آفر کی ہے اور کہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر ہے کہ اس وقت سے پہلے بھی کوئی ہے جو لا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی؟ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا جن کی اس آفر کو ٹھکرا دینا اور کہنا نہیں اس سے پہلے چاہیے، یہ بتاتا ہے اگر آپ کے علم میں نہ ہوتا تو آپ فرماتے ٹھیک ہے لے آؤ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جن کو کہنا کہ اس سے بھی پہلے چاہیے، اب جن نے یہ نہیں کہا آگے سے کہ ٹھیک ہے میں اس سے پہلے لاتا ہوں۔ جن کی جہاں تک پرواز تھی، جہاں تک اس کا تصرف تھا، جہاں تک کوئی رسائی تھی، جہاں تک اس کی طاقت تھی، وہ یہی تھی کہ محفل کے برخاست ہونے تک میں وہ تخت لے کے آؤں گا، یہاں تک رسائی تھی۔ مگر ادھر ایک انسان بھی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا ولی ہے۔ اصل میں اس کی شان اور اس کی ولایت کو سلیمان علیہ السلام اجاگر کرنا چاہتے تھے، ورنہ براہ راست حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے وقت کے ولی کو کہتے کہ جاؤ وہ تخت یہاں اٹھا کر لے آؤ۔ اب حاضرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب کہا کہ اس سے بھی پہلے چاہیے کوئی اور ہے، تو پھر وہ انسان کھڑا ہوا، وہ ولی کھڑا ہوا سلیمان علیہ السلام کی امت کا، جس کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں لے کے آؤں گا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے وہی سوال جو جن سے کیا تھا کہ کتنے وقت میں لاؤ گے، وہی سوال
آصف بن برخیہ سے کیا کہ بتاؤ کتنے وقت میں لاؤ گے؟ اب یہ پوچھنے کا کیا مقصد تھا؟ جب ایک نے جواب دے دیا تو یقیناً جو بعد میں کھڑا ہو رہا ہے اس کے پاس کوئی اس سے بڑی آفر ہے کہ وہ اس سے پہلے لائے گا، ورنہ جتنا وقت جن نے کہا ہے اس سے اگر زیادہ وقت والا ہوتا تو وہ اٹھتا ہی نہ، لہذا اس سے کم وقت والا کھڑا ہو گیا۔ اب حاضرین جی احتشام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اس آصف بن برخیہ نے، اس نے کہا کہ آپ پلک جھپکتے جائیے، آپ کے پلک قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے کی دیر ہے کہ 900 میل کی مسافت پر پڑا ہوا تخت اٹھا کر آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ اب حاضرین ذی احتشام، سلیمان علیہ السلام کا پہلے جن کی آفر پر انکار کرنا، پھر آصف بن برخیہ کا کھڑے ہو کر آفر کرنا، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے زمانے کے ولی کی شان کو اجاگر کرنا چاہتے تھے، وہ سب کو بتانا چاہتے تھے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں دیکھو میرے زمانے کے ایک ولی کی شان، طاقت، تصرف اور رسائی کا یہ عالم ہے کہ 900 میل کی مسافت پر پڑا ہوا تخت اٹھا کر میرے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے۔ ارے میرے زمانے کے ولی کی طاقت کا عالم یہ ہے، تصور کرو کہ اللہ کے نبی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اس کے پیچھے بھی حقیقت میں اللہ کے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام اپنی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے تھے، متعارف کروانا چاہتے تھے۔ حاضرین ذی احتشام، اب آصف بن برخیہ نے وہ تخت لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب قدموں میں رکھا، اب سارے حیران ہیں کہ پلک جھپکنے میں تخت لا کے سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا گیا۔ فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اب حاضرین محترم، اس میں چھپا ہوا ایک اور راز ہے، وہ کیا کہ اس مضمون کی ابتدا اللہ رب العزت نے کی، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جب پوچھا کہ یہ اتنا بڑا کام کیسے کر دیا کہ جو ایک جن سے بھی نہیں ہوا، کہ جسے ایک طاقتور سمجھا جاتا ہے، ایک تصرف والا سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی تصور پایا جاتا ہے کہ جن بڑے طاقتور ہوتے ہیں، وہ جو کام کرنا چاہے کر جاتے ہیں۔ اب ذرا یہاں دیکھیے، یہاں جن کی طاقت سے بھی زیادہ انسان کی طاقت کا عالم ہے۔ اب یہاں قرآن نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ سبب کیا تھا، ایسا کیا راز تھا کہ جس راز کی بنیاد پر، جس طاقت کی بنیاد پر 900 میل کی مسافت پر پڑا ہوا تخت اٹھا کر لا کے سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی راز تو تھا، یقیناً کوئی نہ کوئی طاقت تو تھی، کوئی تصرف تو تھا۔ تو پوچھا کیسے لے آئے؟ فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس لیے کہ وہ جو سلیمان علیہ السلام پر اترنے والا صحیفہ تھا، اس صحیفے کا تھوڑا سا علم تھا، بس وہ علم تھا۔ تو اس علم کی طاقت سے، اس علم کی بنیاد سے، اس علم کے فضل سے، اس علم کی روحانیت سے، اس علم کی طاقت اور بساط کے سبب سے بیٹھے بٹھائے 900 میل کی مسافت سے تخت اٹھا کے سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا۔ اب سامعین ذی احتشام، ذرا تصور کیجئے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی کی طاقت اور علم کا عالم یہ ہے، تو خود اللہ کے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ تو حاضرین محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان بڑے بڑے میدان فتح کر لیتا ہے۔ اب حاضرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ایک ولی کی شان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کے تصرف، اس کی طاقت اور اس کی رسائی تک کا قرآن میں بیان کر دیا، اور قرآن میں بیان کر کے رب کائنات نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو پیغام دیا کہ لوگوں علم سیکھو اور اولیاء سے محبت کرو، اولیاء کی قدر کرو، کیونکہ اللہ خود قرآن میں اپنے اولیاء کا، اپنے ولیوں کا تذکرہ کر رہا اور ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہا، ان کے احوال کو اور ان کے اعمال کو بیان کر رہا۔ اب یہ تو تھا ایک مقام قرآن مجید کا جو سورۃ نمل کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے بیان کیا۔
اب حاضرین یہ احتشام آگے چلتے ہیں، قرآن مجید نے ایک اور مقام پر حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے قرآن نے۔ فرمایا قرآن مجید سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 38 پارہ نمبر 2، اللہ نے ارشاد فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی ہیں مگر رب کائنات نے بڑھاپے کی عمر تک اولاد سے محروم رکھا۔ آپ ہر روز رات کو شب بیداری کرتے، مناجات کرتے، گڑ گڑاتے، توبہ و استغفار کرتے، اللہ کو راضی کرتے، اللہ کو مناتے، اس کے حضور سر بسجود ہوتے۔ آپ کی ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی، آپ سیدنا مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرے کی نگرانی کیا کرتے۔ ایک رات جب سیدنا مریم علیہ السلام کے حجرے میں آئے تو دیکھا کہ وہاں بے موسم پھل پڑے تھے، یعنی جن کا موسم نہیں تھا۔ اب بے موسم پھل دیکھے تو پوچھا حضرت مریم علیہ السلام سے کہ اے مریم یہ کیا ہے؟ قال یا مریم انّا لکی ھذا، آگے مریم علیہ السلام نے جواب دیا قالت ھو من عند اللہ، یہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا وہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جب یہ سنا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ جو خالق کائنات، جو رازق کائنات، جو مالک کائنات بے موسم پھل دے سکتا ہے، وہ بڑھاپے کی عمر میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ اب اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے قرآن نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے الفاظ کو ہی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ قال، فرمایا ربی ھب لی